بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم خدا جب ہوا ہوگا، لبیک کا عالم کیا ہوگا؟ جان سے پیارا جو مانگ لیا، ایثار کا عالم کیا ہوگا؟ صدر عزیز محترم اور باب فکر و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قربانی کی اہمیت و فضیلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ایک مرتبہ بھی قربانی ترک نہیں کی، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بوجہ قلت طعام کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمیں قربانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اونٹ کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اونٹ کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ تو جناب علی وقار، قربانی واجب ہے یا سنت موقدہ؟ قربانی کو واجب یا سنت موقدہ قرار دینے میں زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے، مگر پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ قربانی ایک اسلامی شعار ہے، اور جو شخص قربانی کر سکتا ہے اس کو قربانی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خواہ اس کو واجب کہیں یا سنت موقدہ یا اسلامی شعار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اشیاء خوردنی نہ ہونے کی وجہ سے کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت قربانی کے واجب کی بھی ہے۔ ہندو و پاک کے جمہور علماء نے بھی واجب کے قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ یہی قول احتیاط پر مبنی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی قربانی کے وجوب کے قول کو اختیار کیا ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے متعدد دلائل میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الکوثر میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس آیت میں قربانی کرنے کا امر یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور امر عموماً وجوب یعنی واجب ہونے کے لیے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر کیا ہے کہ علامہ ابو بکر جساس اپنی کتاب احکام القرآن میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں جو نماز کا ذکر ہے، اس سے عید کی نماز مراد ہے، اور وَانْحَرْ سے قربانی مراد ہے۔ مفسر قرآن شیخ ابو بکر ساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، عید کی نماز واجب ہے،
نمبر 2، قربانی واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، اور اس نوعیت کی سخت وعید واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتی ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل جانور ذبح کرنے پر دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اس زمانہ میں صحابہ کرام کے پاس مالی وسعت نہیں تھی۔ یہ قربانی کے وجوب کی واضح دلیل ہے۔ سامعین کرام، قربانی کس پر واجب ہے، یعنی کس کو قربانی کرنی چاہیے؟ تو ہر صاحب حیثیت کو قربانی کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قربانی کے وجوب کے لیے صاحب وسعت ہونا ضروری ہے، البتہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ جو بڑھاتے ہیں بھاؤ منڈی کا ان کی منمانیوں کے ہم عادی ہیں، دیں گے مہنگائی میں بھی قربانی، ہم تو قربانیوں کے عادی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔